اہل علم کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی مارنے کی کوشش کریں۔ اہل علم سے تو آپ وہ چیز حاصل کیجئے جو کہیں آپ کو کتابوں میں ملے گی نہیں، نہ ہماری کوشش اس چیز کو حاصل کر سکے گی۔ تو یہ علم تو ایسی چیز ہے کہ جو صرف اہل علم، وہ بھی اہل علم جو ایک خاص پائے کا اہل علم ہے، اس سے ملتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی اہل علم کے پاس جائیں، فقیر کے پاس جائیں، تو اس سے بجائے دنیا کی دعا کرانے کے، کیونکہ دنیا کی جو معاملات ہیں جن کے لیے ہم اس سے دعا کرائیں گے، وہ ود دی پیسج آف ٹائم تو خود ہی حل ہو جائیں گے، وہ مشکل وقت خود ہی گزر جائے گا، کیونکہ کام تو ہر ایک وقت مقررہ ہی پر ہوگا، چاہے کچھ ہو جائے۔ ہاں، اہل علم کی دعا کا صرف ایک بڑا معمولی سا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتا ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن صرف ایک کام کرتا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح طریقے سے الائن کر کے اس کو پلاسٹر کاسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ ہڈی جڑتی اپنے نیچرل پروسیس کے ذریعے ہے۔ اس پروسیس کو کوئی آرتھوپیڈک سرجن دنیا کا کتنا ہی اعلیٰ ترین سرجن کیوں نہ ہو، اس پروسیس کو تیز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہڈی کے جڑنے میں جو نیچر نے نظام رکھا ہے وہ بھی نیچر کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ تو کام تو رب تعالیٰ نے کرنا ہے، اہل علم کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، وہ تو ہر انسان کی طرح اللہ کا محتاج ہے، دے وہ کسی کو کچھ سکتا نہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں، سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو مجبور کر نہیں سکتا کہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز کے لیے، وہ تو صرف گڑ گڑا سکتا ہے رب کے حضور۔ تو اگر اللہ کے نظام میں کہیں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، رب تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہے تو اس آدمی کی دعا قبول کر کے کام کر دیتا ہے جلدی، ورنہ اگر وقت مقررہ ایسے کام ہے تو وہ اپنے وقت مقررہ پر ہی کام ہوگا۔ صرف اس وقت کے آنے تک، آپ کے کام ہونے تک وہ اہل علم آپ کو دلاسا دیتا رہتا ہے۔ وہ اس کا دلاسا در حقیقت آپ کا ایک پین کلر کا کام کرتا ہے کہ انسان کو اس دکھ کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، اس دکھ سے ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے۔